خواتین و حضرات السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سلطنت عثمانیہ کی عظیم ہسٹری کے بارے میں بات کریں گے۔ سلطان عثمان کے والد ارطغرل غازی کون تھے اور ان کے والد سلیمان شاہ کون تھے، یہ تمام چیزیں ہم اپنی اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے۔ تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں کائنڈلی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ معزز دوستو، مسلمانوں نے جب سے ہدایت اور جہاد کا راستہ چھوڑا تو غلامی اور ذلت ان کا مقدر بن بیٹھی۔ اگر ہمارے روشن ماضی پر نظر ڈالی جائے تو وہی ہماری اصل پہچان تھی۔ تاریخ اسلام میں خلفائے راشدین کے بعد بہت سارے سپہ سالار مجاہد سلاطین گزرے، جن کے ناموں سے میں اور آپ نہیں بلکہ مسلمان گھرانوں کا بچہ بچہ واقف ہے، جنہوں نے صلیبیوں کے دانت کھٹے کیے بہت ساری جنگوں کے اندر۔ ان میں سلطان صلاح الدین ایوبی، ان کے استاد سلطان نور الدین زنگی، سلطان بیبرس جیسے عظیم سلطان شامل تھے۔ لیکن آج ہم جس مرد مجاہد کا تذکرہ کرنے والے ہیں اسے چند سال قبل تک چند ہی پاکستانی لوگ جانتے تھے۔ ہاں، وہ لوگ جانتے تھے جو کہ تاریخ کا نالج رکھتے ہیں۔ اس عظیم مجاہد کا نام ارطغرل غازی ہے۔ انہوں نے دین اسلام کی حفاظت کے لیے جہاد کا راستہ چنا اور اس راستے پر بہت ساری مشکلات دیکھی لیکن ثابت قدم رہے۔ 13ویں صدی کا جب آغاز ہوا تو دنیا میں مجموعی طور پر امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی۔ اسی اثنا میں دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابھرنا شروع ہوئی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے تعلق رکھنے والی ایک ہونہار فوج نے اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں پر یلغار کی تو وہ ایک طرف مشرقی یورپ سے بڑھتے ہوئے وسطی یورپ تک پہنچی تو دوسری طرف سائبیریا، برصغیر چین اور خطۂ فارس تک اپنی طاقت کا لوہا منوانے کے اندر جلد کامیاب ہونے لگی۔ منگول فوجوں نے ظلم کی جو داستانیں رقم کی، دنیا میں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ منگولوں کے ظلم کے آگے تمام سلطنتیں دم توڑ رہی تھی تو دوسری طرف سلطنت خوارزم نے ایران، شام اور عراق میں اہل سلجوق کے بیشتر مقامات کو فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد بہت سارے ترک قبائل کو محفوظ جگہ کی تلاش میں ہجرت کرنی پڑی۔ ان میں زیادہ تر چرواہے اور خانہ بدوش قبیلے شامل تھے۔ جہاں سبز جگہ اور پانی نظر آتا وہ وہاں اپنا ڈیرا ڈال لیتے اور خیمے گاڑ لیتے۔ ان میں سے بعض ایران اور شام کی طرف نکلے جبکہ کچھ مصر کی طرف ہجرت کی۔ ان میں سے ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ یہ قبیلہ طاقتور اور جنگجو لوگوں کا قبیلہ تھا جس نے اسلامی ہسٹری رقم کی۔ اس قبیلے کے سربراہ کا نام سلیمان شاہ تھا۔ سلیمان شاہ کی سربراہی میں یہ قبیلہ اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں سے گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا، لیکن سلیمان شاہ بیمار ہو گئے جس کی وجہ سے یہ آگے نہ جا سکا۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے: سنگرتکین، گلدارو، ارطغرل غازی اور چھوٹے۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد کائی قبیلہ منتشر ہو گیا۔ کرتوگلو اپنے اہل خانہ اور قبیلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ حلب میں جا بسے، جبکہ باقی لوگوں نے ارطغرل غازی کی شجاعت اور بہادری کو دیکھتے ہوئے انہیں قبیلے کا سردار چن لیا۔ ارطغرل غازی اپنی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے قبیلے کا دفاع بخوبی جانتے تھے۔ ارطغرل اپنے لوگوں کے ہمراہ سلجوقی سلطنت کے اندر داخل ہو گئے۔ وہاں کہ اس وقت کے اگر حکمران کے نام کی اگر ہم بات کریں تو صلاح الدین ایوبی ان کا نام تھا، جو کہ عدل اور انصاف کی وجہ سے بڑے مشہور تھے۔ راستے میں ارطغرل غازی اور ان کے ساتھیوں نے 2 قبیلوں کی آپس میں لڑائی دیکھی، 2 فوجوں کی لڑائی دیکھی۔ ایک فوج کمزور اور ایک طاقتور تھی۔ کمزور فوج کا ساتھ دیتے ہوئے ان کے ساتھ مل کر لڑے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ کمزور فوج صلاح الدین ایوبی کی علاؤ الدین کی فوج تھی۔ انہوں نے اس بات سے خوش ہو کر ارطغرل غازی کو اپنی سلطنت کے اندر جگہ دی اور اپنی سرحدوں کو محفوظ بنایا اور کہا کہ سلطنت کے قریب جو قبیلے ہیں انہیں فتح کر کے سلطنت کے اندر شامل کرتے جائیں۔ اسی طرح یہ بہادری اور شجاعت اور کامیابی کا سلسلہ چلتا گیا۔ ارطغرل غازی
कामयाबी की सीढ़ियों पर कदम रखते गए और एक अजीम जंगजू बने। इनकी बीवी हलीमा सुल्तान थी, जिनके पाक बदन से अल्लाह ने इन्हें 3 बेटों से नवाजा। जिस तरह सुलेमान शाह की 2 बीवियाँ थी, एक बीवी से 1 बेटा और एक बीवी से 3 बेटे थे, इसी तरह हलीमा सुल्तान के भी 3 बेटे थे। सबसे छोटे बेटे उस्मान, जो कि बिल्कुल अर्तुगरुल गाजी की तरह बहादुर और शुजात के हामिल थे, उन्होंने आगे ये शुजात का सिलसिला जारी रखा और सल्तनत उस्मानिया कायम की। बहादुरी और जहाद का ये सिलसिला चलता रहा। मैं ही नहीं, आप ही नहीं, बल्कि तमाम दुनिया इस्लामी हिस्ट्री से वाबस्ता है। जब हम इसका मुताला करते हैं तो हम अपने अजीम और रोशन मुस्तकबिल को देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।